تیار کیے. نبی جو ہے انسان تیار کرنے کا کام کرتے ہیں، امیر نہیں بناتے، کوئی ایجادیں نہیں کرتے، انسان دنیا کو دیتے ہیں. تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے 3 باتیں آپ نے منوائی کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا، ایسا سلوک نہیں کرنا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اب رسول کریم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا غلام جنگل میں گھوم رہا تھا. ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میرے مالک کے پاس ہے. سودا ہو گیا 800 درم کا کہ 800 روپیہ دے دو اور گھوڑا لے لو. وہ بدوی آ گیا اس غلام کے ساتھ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو آ کر بتایا کہ 800 میں سودا ہوا، حضرت آپ 800 لے لیں اور گھوڑا دے دیں. اب حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا گھوڑا اتنے کا نہیں ہے. اب اس کا مطلب میں اور آپ تو یہی سمجھیں گے کہ سستا دے رہا ہے، میں نہیں اتنے میں دوں گا، زیادہ پیسے دوں گا. مگر بالکل ناقابل یقین بات کہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کچھ اور پیسے بڑھا لیں. پھر بتایا نہیں اس نے زیادہ پیسے تیرے ساتھ طے کر لیے ہیں، میرا گھوڑا 800 کا نہیں ہے، 600 بھی نہیں مانے، 400 200 درم آپ نے قبول کی. فرمایا ہاں 200 درم کا میرا گھوڑا. اب دنیاوی عقل کی روح سے یہ بالکل پاگل پر ہے. کاروبار کا اصول نہیں ہے، زیادہ نفع کمانا چاہتے ہیں. مگر جریر رضی اللہ عنہ نے وہ 800 کی بجائے 200. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ اولٹی گنگا کیوں بہائی؟ ایمان اور تقویٰ سے جو پھل حاصل ہوتا نا، جس قسم کے انسان تیار کیے ہوتے ہیں، ان کا ایک نمونہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کے ساتھ جب میں نے مسجد نبوی میں بیعت کی تھی تو اس میں یہ عہد کیا تھا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ گھوڑا خریدنے جاتا تو 200 کا ہی میں نے خریدنا تھا، تو میں کیوں اپنے بھائی سے زیادہ پیسے وصول کرتا؟ میرے اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی. میں نے حضور کے ساتھ جو اقرار کیا تھا وہ تو ختم ہو جاتا. تو یہ نمونہ آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا، اگر ایسے انسان بن جائیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی گاہک آیا تو سمجھیں یہ نادان اور بیوقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں باؤ کے اس لیے اس کا خون نچوڑو. نہیں، حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے. بڑے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جی تو پھر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ اے یونس بن عبید کے رب میری مان. اتنا احترام تھا ان کا، اللہ کے اتنا مقام تھا. تو وہ بازار میں اپنے بھتیجے کو بٹھا کر، کپڑوں کی دکان تھی، مسجد میں چلے گئے. مسجد سے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی کے ہاتھ میں کپڑا انہی کی دکان کا. انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا اتنے کا. اور وہ بڑا خوش تھا کہ ہمارے لیے یہ سستا. آپ اس کو لے کر جا کر بھتیجے سے کہا بیوقوف میری ساری بات ضائع کرنا چاہتا، یہ تو بیچارہ سادہ ہے، سمجھتا کہ مجھے سستا ملا، ہم اتنے کا نہیں بیچتے، تو نے کیوں ایسے زیادہ پیسے لیے؟ یہ 2 نمونے جو آپ کے سامنے کاروبار کے آئے کہ بجائے منافع زیادہ کمانے کے خلق خدا کی بہتری، کہ اگر لوگ نہیں بھاؤ سے واقف یا ان کو نرخ کا پتہ نہیں تو ان کا خون نہیں چوسنا. ایسا کرنا کہ احب نفس کا، اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ان کی شہادت کے دن ہے ذی الحج کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئیں، لوگ بہت تنگ ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے کے اونٹوں کی ایک قطار شام سے منگوائی. غلے سے لدے اونٹ آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، لوگ آگے نکلے. انہوں نے جا کر کہا حضرت 1 روپیہ منافع لے لیں من کے پیچھے اور ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا. کسی نے 2 روپے کہا، کسی نے نہیں، مانے نہیں. لوگ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں حضرت عثمان رضی کو کتنا نفع ملتا، یہ نہیں بیچیں گے. مگر بالکل ایک ایسی بات جو صرف معتبر سندوں سے پہنچی تو مان رہے ہیں، ورنہ اس دور میں ماننا نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ ایسا بھی ہوتا. صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کا ہر باشندہ جتنی ضرورت ہے میرے دروازے سے آ کر مفت لے جائے. اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے زیادہ نفع ملتا، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے 1 دانہ بو گے تو اس سے 7 سٹے نکلیں گے، اس میں 100 دانہ ہوگا. اور وہاں بھی فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ جس کی نیت اس سے بھی اچھی ہوگی اس کے لیے اور کئی گنا بڑھا دے گا. یہ منافع تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا توجہ فرمائی تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہیں. جو اسی دنیا کو مانتے کہ آگے کچھ نہیں،
انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کا بڑا کرتے پھریں؟ وہ کہیں ہمیں اپنے خود غرضی اور اپنے مفاد کی فکر کرنی چاہیے، باقی مرتے ہیں تو مریں۔ مگر جو سمجھتا کہ نہیں دنیا یہی ہے، نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتے ہی کہ بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم نے پہنچ جانا، یہاں یا اچھا انجام ہے یا مصیبت سامنے آنے والی، وہ یہاں کے منافع کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا کہ وہاں جا کر کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا آدمی خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے، یہ رہ جاتا ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، دو دو چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا آپ نہ دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے پھرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئیں۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کہ سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئیں کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو، کتاب ہوتے ہو کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو، اللہ رسول کی بات مانو۔ صبح فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں وہی جو بے پردہ ہوتی تھیں، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ کون نہیں، اس طرح بدل گئیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ، مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات، رسول اللہ کی بیویوں سے استجواب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ادھر پیغام بھیجا کہ آپ فتویٰ دیں جو حضور کی بیویاں زندہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، زینب کو لحد میں وہی اتار سکتے ہیں جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بھتیجے اور بھانجوں کے سوا اس کو کوئی نہیں لحد میں اتار سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی خواہش جو تھی اس کو ختم کر دیا، ان کے بھتیجوں اور بھانجوں لحد میں کفن میں لپٹی ہوئی۔ تو اب جب موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اور یعنی فحاشی، تو رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ آج یہ عالم دین مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے سامنے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے لم اراہما، میں نے اپنی زندگی میں انہیں نہیں دیکھا، یہ بد نصیب نکلیں گے میری امت میں، میری زندگی میں نہیں یہ پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اب میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محکمہ جس کا کام ہی ہے کہ شرفاء کو تنگ کرو، ان کو مارو اور ذلیل کرو، اور بدماشوں کو کرسیوں دو اور کہو آؤ چودھری صاحب انہیں چائے پلاؤ، اور بھلا مانس اور شریف آدمی اور کوئی ابو آ جائے۔ یہ محکمہ بھی جب سے قائم ہوا، اب تو سارے جج بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ محکمہ موجود ہے دنیا میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے، جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی بھی حضور نے پیش گوئی کی کہ یہ محکمہ بنے گا، ان کے ہاتھوں میں سیاتن کوڑے ہوں گے کاذناب البقر، جیسے گائے کی دم میں یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پہچانتے ہیں آپ اس کو، کچھ چھپا ہوا نہیں، ظالموں کا حامی ہے، شریف آدمیوں کو تنگ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ بد نصیب گروہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، وکاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی میری امت کی وہ لڑکیاں،
مگر ننگی ہوں گی. دو طرح سے ننگی ہے نا کہ یا تو اتنا چست ہے کہ جسم کا سارا بار نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ کہ آنگ آنگ نظر آ رہا، یا ویسے ہی اتنا پتلا کہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا. ممیلاتن مائلاتن فرمایا اپنی حرکتوں سے، اپنے لباس سے وہ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ ان کی اٹکھیلیاں دے کر، عجیب و غریب لباس دے کر ضرور توجہ کرے گا. روس ہننا کاسنمت البخت المائلہ، اور ان کے سروں پر جو ہوں گے نا چونڈے وغیرہ اور جو انہوں نے اوپر رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹوں کی کوہانے. یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب میں دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہو رہا، دوسروں میں ہو رہا. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجدنا ریح الجنہ، جنت کی خوشبو 500 سال کا فاصلہ ہوگا نا وہاں تک جاتی ہے، لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ایسا رویہ اختیار کریں گے. اتنے باریک اور تنگ لباس آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں. جنت میں جانا تو گزارا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام سے کچھ عورتیں آئیں، تھی مسلم ہی مگر بگاڑ شروع ہو گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ سے آ کے ملی، سلام کا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ماں ہم شام سے آئی ہیں ملنے کے لیے کہ آپ حضور کی بیوی ہماری ماں، آپ نے سلام ہی نہیں ہمارا قبول کیا. فرمایا تو مسلمان عورتیں؟ انہوں نے کہا ہاں مسلم. فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں، یہ باریک لباس اور ایسے باریک دوپٹے، یہ اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا. اب میں کہہ تو رہا ہوں مگر آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی کس دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ ہے، بنیاد پرست. کیا کریں؟ جو شروع میں نے کہا کہ قرآن نے اہل کتاب کو کہا کمثل الکلب، کہ ان کی حالت کتے کی ہے، کہ کتاب ہے